والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبناته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اصول برکت، اصول رضائے خدا بندی دی نیت نال نظرانہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا قائد الغر المحجلین. بعد از حمد الصلاة تشریف فرما صاحب علم، صاحب نظر، صاحب تحقیق، معزز قد آور شخصیات، محبان صحابہ و اہل بیت، حبداران یاران نبی اور باپردہ گفتگو سماعت کرن والی شرم و حیا دی پیکرا عفت ماں معزز خواتین اسلام، اج دی ختم پاک دی تقریب زینت القراء، فخر القراء، استاد الحفاظ والقراء، عزت مآب قاری نصر حیات معینی صاحب، آپ دی والدہ مرحومہ، انہاں دی روحوں اصال ثواب دی نیت نال یہ ختم علم دی تقریب اپنی منزل دی طرف گامزن نے. خلاقی دو عالم قاری نصر حیات معینی صاحب اور انہاں دیگر برادران، میرا مالک انہاں دے والدین مرحومین نو پل پل کروٹ کروٹ جنتی ابدی بہارا نصیب فرمائے. اور جتنے اج تک اہل ایمان نیکو بات دنیا تو انتقال کر چکے ہیں، میرا مالک سب اہل ایمان فوت شدگان دی قبور نو جنت دیاں باغاں وچوں حسین باغ بنائے. بآواز بلند کہہ دو آمین. میں حضرت دی کول صرف اور صرف اظہار تعزیت واسطے انہاں دے بھائیاں کول حاضر ہویا، لیکن آپ نے کہا کہ 5-10 منٹ لازمی حاضری پیش کرو. اب آویزی وقار میں دوران خطبہ قرآن کریم بیچوں وہ الفاظ تلاوت کیتے نے جڑے لفظ حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان بیچوں دعا بن کے نکلے. اور میں نے اس نبی کا نام لیا ہے جس نبی نے خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا اب قدم اٹھانا میرا کام ہے، دروازے کھلوانا تیرا کام ہے. اور مفسر لکھتے ہیں کہ 7 دروازے تھے، 7 تالے تھے. اللہ کا نبی یوسف اپنی نبوت کی انگلی سے اشارہ فرماتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے.
اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی شان کمال۔ ادھر آپ کی انگلی کے اشارے پہ تالے ٹوٹے ہیں، دوسری طرف تھوڑا سا پیچھے جائیں کہ آپ جس کنویں میں فانی مسلمم، یا اللہ مجھے موت دینا تو اسلام پہ موت دینا۔ غور کرنا، جو درجہ نبوت پہ فائز تھے، احباب شبقار، جن کی نسبت کی وجہ سے کڑوا پانی میٹھا ہوا، ارے جن کی انگلی کے اشارے پہ تالے ٹوٹے ہیں، دروازے کھلے ہیں، جن کی ارے پاک دامنی کی گواہی معصوم بچے نے دی ہے، توجہ چاہتا ہوں، جن کا اتنا مقام، انہوں نے بھی جب موت کا ذکر کیا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ مالک مجھے غداروں جیسی موت نہ آئے، اسلام کے وفاداروں جیسی موت، توفانی مسلم۔ احباب شبقار، جہاں میں ایک آپ کو چیز شیئر کرنے لگا ہوں، آپ تڑپ جائیں گے۔ عالم اسلام کے اندر واحد جناب عمر ہیں، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے مسکرا کر کہا تھا، عائشہ جتنے تارے ہیں اتنے میری عمر کی نیکیاں ہیں۔ احباب شبقار، قاری نصر حیات صاحب کی والدہ کے ختم چینل میں آنے والوں، ہم میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں، چاہے کسی کی عمر 40 سال، 50، 70 سال، 80 سال، ہمیں اپنی نیکیوں کی تعداد کا پتہ نہیں۔ یہ سید جاوید شاہ صاحب علاقہ حاضہ کے MNA بیٹھے ہیں، صاحب علم ہیں، سماجی سیاسی شخصیت ہیں، حاجی منیر ناز صاحب بہت باوقار، اور آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ادھر ادھر توجہ کرنا، مہمان آتے رہیں گے۔ یہ پوائنٹ احباب شبقار، اور میں یہ جو بیان کر رہا ہوں یا قرآن کے مطابق ہے یا محمد کے فرمان کے مطابق ہے، اور اس کا ثواب قاری نصر صاحب کی امی کی روح کو پہنچے گا، ان کے والدین کے درجے بڑھیں گے۔ احباب شبقار، صرف اس علاقہ کی بات نہیں کر رہا، عالم اسلام کے اندر شرق سے لے کر غرب، جنوب سے لے کر شمال، کائنات کے اندر کوئی مومن بشر ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنی نیکیوں کی تعداد کی خبر ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لاؤ میدان کے اندر، رب کعبہ کی قسم، آپ تلاش کرنے چلو گے، تمہیں ایسا کوئی صاحب ایمان شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے اپنی نیکیوں کی تعداد کی خبر، میں قربان جاؤں حسنین کے نانا کی شان پہ، زہرا کے بابا کے مقام پہ، جب عائشہ الصدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، میں قربان جاؤں ام المومنین کے سوال پہ کائنات کے مومنوں کی ماں نے بتا دیا، میں جس کی زوجہ ہوں وہ بے خبر نہیں، وہ تحت الثری کی بھی خبر رکھتے ہیں، عرش اولا کی بھی خبریں رکھتے ہیں۔ اب آگے والا جملہ سنو، جو یہ دعویٰ کرے میں بیٹا عائشہ الصدیقہ کا، جو یہ دعویٰ کرے میری امی عائشہ الصدیقہ ہے، اور پھر یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، میں نے کہا نادان، اپنے آپ پہ ظلم نہ کر، جس کا بیٹا ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے، اس عائشہ الصدیقہ نے یہ سوال کر کے دنیا کو بتا دیا، تاجدار ختم نبوت بے خبر نہیں، وہ زمین کی بھی خبریں رکھتے ہیں، وہ عرش اولا کی بھی خبریں رکھتے ہیں۔ آج میرے نبی کو علم ہے کہ قاری نصر حیات موہنی صاحب جو میرا نوکر، میرا امتی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ان کی والدہ کی روح کو اشارے سبب کے لیے ختم چہلم کا پروگرام ہو رہا ہے۔ ارے لوگوں توجہ چاہتا ہوں، جب عائشہ الصدیقہ نے بابا جی حضور سے پوچھا تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں، میں کہاں سے جملہ لاؤں، وَعَلَّمَ كَمَالَمْ تَكُنْ تعلم کی علم والا میرا نبی مسکرا پڑا، علم نشرہ لاکا صدرہ کا کہ سینے والا مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں عائشہ جتنے تارے ہیں اتنی تو میرے عمر کی نیکیاں۔ نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، پوائنٹ کی طرف غور کرو، تجھے مجھے سیاست دانوں کو، MNA MP یہ حضرات کو، چھوٹے بڑوں کو اپنی نیکیوں کی تعداد کا علم نہیں، مصطفیٰ وہ ہیں جو نوکروں کی نیکیوں کی تعداد کو جانتے۔ اب سننا، چونکہ ٹائم شام تک یہ سلسلہ رہنا ہے، میں تے میزبان میں حضرت 19 سال اے میں تھوڑا نا پروٹوکول دین لگے سن، میری انہاں دی جاری ہے سن 1900 تقریباً 95 تو ہن 2022 ہاں جی، کوئی 26-27 سال ہو گئے قاری نصر صاحب نال الحمدللہ فقیر دا تعلق چلدا آ رہا ہے میرے ویر نے، اور اساں
کچھ ایک ایسا حصہ بھی ہے سن 2001 سی یا 2 یہ جڑے 2001-2 اساں تقریباً 6 مہینے کٹھیاں سفر کیتا ہے. آپ تلاوت کردے سن فقیر حاضری پیش کردہ سی. میں اتھے میزبان بن کے آیا, حضرت میں پروٹوکول دین لگے, میں کہا نہیں پروٹوکول آنے مہمان بعد چونے, میں تے خادم بھی ہاں تے میزبان بھی ہاں. کہ میں گل کلوز کرن لگا, میں موت دا فلسفہ صرف بیان کرنا ہے, چونکہ میرے والدین بھی ٹر گئے, انہاں دی ابو امی بھی چلے گئے, سارے ٹر جانا ہے, موت راہ حق کے. ہن سننا, جس کی نیکیاں تاروں کے برابر, آپ نے سبحان اللہ میری تقریر کے لیے نہیں کہنا, جڑا منہ کھانا آیا چپ روے تے جڑا قاری صاحب دی امی دے بلندی درجات واسطے آیا نا, مائی صاحب دے بلندی درجات واسطے آکھو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. قبلہ کلوز کرنے لگا ہوں. شاہ جی, جن کی نیکیاں تاروں کے برابر, جن کے سائے کی طہارت کا ذکر مصطفیٰ کرے, ہائے ہائے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان. قربان جاؤں, یہ حضرت عمر, یہ میرا مضمون نہیں, میں پلٹ رہا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. جن کی شہادت کا ذکر زہرا بکا بابا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کر حضور یہ لفظ مسجد نبی میں بھی بیٹھ کر فرما سکتے, لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ نے مسجد نبی میں بیٹھ کر عمر کی شہادت کا تذکرہ نہیں کیا. میرے آقا نے جبل احد کی چوٹی پہ قدم رکھ کر کہا تھا, او پہاڑ رک جاؤ, تجھ پہ ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید. اب سننا, اباب جی بکار شمع رسالت کے پروانوں سائے کا تذکرہ مصطفیٰ کریں, اور پھر آگے والا جملہ سننا جس کا عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر ہے. کنواں نمبر, بہت سارے بول لو, کہیں اساڈا یہ کہیدا حضور سن جنتی سن سرکار جنت لے کے دین گے اور انشاءاللہ جنتیاں جنت دلوان. کئی بندے اتنے بھی نہ سوچیں پہ جاندے, میں کہ کیڑیاں سوچیں پہ, اسی تے پھر امتیاں. ہمارے آقا نے تو اختیارات استعمال کرتے ہوئے مسجد نبوی کے مخصوص ٹکڑے کو جنت بنوایا. بڑا موڈ ہی کو نہیں سننے دے میں سر, اور جنہاں دا موڈ ہے کھل کے آکو سبحان. حاجی صاحب بہت توجہ انہاں جملیاں وال غور کریا کر. ہن سننا, میں اس بات کو بالکل کلوز کرنے لگا. جس کا عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر, جس کی سائے کی طہارت کا ذکر مصطفیٰ کریں, ہائے ہائے جس کی شہادت کے ٹنکے میرے نبی نے بجائے, وہ عمر اتنی شان والے, انہوں نے جب بھی مانگا ہے پتہ کیا مانگا ہے, مدینے میں موت مانگی. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. قبلہ منیر ناز صاحب, جس عمر کو پتا تھا میرا عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر ہے, جس فاروق اعظم کو علم تھا مجھے درجہ شہادت ملے گا, میں جو چاہتا ہوں وہ عمر اس کے باوجود جب بھی مانگتے ہیں مدینے موت مانگتے ہیں. عمر بتا کے نبی کے قدموں میں جب روح نکل جائے مصطفیٰ کے نام پہ, اگر تیرا جنازہ اٹھے گا تو پھر پتہ کیا ہوگا, تیری قبر مٹی کا ڈھیر نہیں جنت کا باغ. اللہ تعالیٰ کی سعادت نصیب فرمائے. اینڈ تے میں ایک اشارہ کر کے اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا. ملک شام دے ایک یہودی سی, انہیں تریت کھولی, یہ میں بخا سکنا کتاب میں, تریت کھولی نا انہیں بابا جی, وہ دی نظر پہ گئی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا انہیں وہ فوراً انہیں کی کیتا, حضور دا نام بیک کے نا وہ سوچیں پہ گیا بھائی کتاب ساڑھے نبی دی یہ نام کیا ہے. انہیں نا مٹانے دا ارادہ کیتا, او دے ذہن دے اندر سی میں مٹاواں گا مٹ جائے گا, لیکن انہوں پتہ ہی نہیں سی جگ مٹ سکتا ہے پر نام نہیں مٹ سکتا. اور یہ تو تاجدار ختم نبوت کا نام نامی ہے. اللہ نے تو آج تک ابراہیم کے قدم کا نشان نہیں, جو ابراہیم کے قدم کا نشان نہیں مٹنے دیتا وہ اپنے یار کا نام کیسے مٹے. اگلا جملہ سنو, بہت قیمتی جملہ, بہت قیمتی جملہ ہے. انہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے دا نا انہیں عمل کیتا, اتنے ماری لکیر, جو بھی اس دور دے اندر دا انداز, انہیں ترات بند کی تھی. دوسرے دن انہیں کھولی, نظر پئی تے رب نے یار دا نام 2 جگہ تے لکھوایا. انہیں دوجے دن 2 جگہ تو مٹایا, تیسرے دن انہیں ترات کھولی تے نظر پئی تے اللہ نے کملی والے دا نام 4 جگہ تے لکھوایا. انہیں 4 جگہ تو مٹایا, رب نے یار دا نام 8 جگہ تے, ایتھوں تک روایتاں دے اندر موجود ہے 8 جگہ تے. توجہ کرنا, اون سوچاں وچ پی گیا, ملک شام دا رہن والا
جنہاں دے نام وچ ایک کمال ہے، انہاں دی ظلم وچ کتنا کمال ہے، انہاں دے چہرے دا کتنا کمال ہوگا. جدو اس پاس دی توجہ آئی نا، انہیں تریت چاہی اپنے مولوی کو ٹر گیا، انہیں کھولی جتھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لکھیا سی نا، اتھے اشارہ کر کے آندا جی اے جنہاں دا نام ہے نا، من انہاں دا پتہ چاہیے میں انہاں نوں ملنا. انہیں کیا چپ کر، انہاں دا نام تو یہ تجسس پہ گیا. انہیں کیا نہیں جی نہیں میں ملنا ہے. انہیں کیا یہ ایڈے سونے نہیں، انہاں تے پتھر ویکھ لین تے پتھر بھی انہاں دا کلمہ پڑھ دے. ہن توجہ کرنا. انہیں کیا نہیں جی میں ملنا. مختصر بڑی لمبی داستان ہے، میں کلوز کرنے لگا، میں موت دا فلسفہ تو دسن لگا. بس بالآخر ان پتہ چل گیا یہ جنہ دا نام ہے، انہاں دا ایڈریس، انہاں دا شہر مدینہ ہے. وہ ملک شام تو ٹر پیا. حاجی صاحب مدینہ شریف پہنچیا، لوگاں پوچھتا ہے اتھے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی شخصیت ہے. جدے کل پوچھیا اس نے، انہاں کیا بھائی جنہاں تو ملن آیا ہے انہاں دا وصال ہو گیا. وہ اپنے مزار بھی چلے گئے، وہ دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. وہ جدو رویا نا تے مولا علی دی نظر پہ، کی دی نظر پہ؟ مولا علی. تے مولا مشکل کشا ہے قرار آندے نے. وہ کیوں رونا ہے؟ توجہ کرنا. وہ کہنے لگا جی میں پردیسی ہوں، بڑی دوروں آیا ہوں، اے معاملہ ہویا ہے میں تے جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دید واسطے آیا سا تے میں روواں کہ انہاں منتے کسی دسیا ہے کہ انہاں دا وصال ہو گیا. حیدر قرار نے پتہ کی کیتا ہے؟ آپ نے مولا مشکل خوشانو دا بازو پکڑے ہے تے حضور علیہ السلام دے روزے تے لے جا کے نا ہم نے یہ ہیں ہمارے آقا حاضر رسول اللہ. اے لفظ سن، اے نہیں کیا اے ساڑھے نبی دی قبر ہے. نا رب کعبہ کی قسم میرا چیلنج ہے، کوئی ملا کسی روایت میں دکھائے علی نے کہا یہ مصطفیٰ کی قبر ہے. نانا الفاظ یہ ہے، یہ ہے رسول اللہ. مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا ان. قاری نصر صاحب جدو مولا مشکل کشا آپ نے عقیدہ واضح کر دیتا، آپ نے کیا اے حضور نے جو تیری خواہش پوری ہو. انہیں خواہش کی تھی بابا جی، انہیں مولا مشکل کشان واقعہ جی میری پہلی خواہش ہے جیڑا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نہ زیب تن ہویا نا، یعنی مس ہویا جیڑا آپ نے پہنے میں اس مکمل اگر لباس نہیں تو او دا ایک ٹکڑا او دی زیارت کرو. ایدھر دھیان کرو، گل بڑی قیمتی جے، بہت شکریہ. ایدھر دھیان کرنا، بندہ سور نامی نہ لائے تے بعد لفظاں وچ سور ہوندی تے بندہ زور نامی لائے تے لفظاں وچ زور ہوندا ہے. ہاں ایک واری نعرہ حیدری. ماشاءاللہ توجہ کرنا. ایتھوں میں اپنی حاضری کمپلیٹ کرن لگا اور انہاں دی امی دے درجے بڑھن گے اور انشاءاللہ انہاں دے والدین نو اللہ جنت اعلی مقام عطا فرمائے گا. احباب جی بکار شمع رسالت دے پروانوں انہیں کہا جی مینوں وہ کپڑے دی زیارت کرواؤ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نال مس ہویا ہے. آپ نے فرمایا مسئلے کو نہیں. مولا مشکل کشا نے سلمان فارسی نے فرمایا سلمان جاؤ ملکہ کونین دی بارگاہ چرس کرو. سلمان فارسی آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ محدثہ عالمہ فاضلہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات جناب حضرت فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا. ماؤں کی بڑی شان ہوتی ہے. میں ایک جملہ بول جاؤں، خدا کی قسم اگر ماں کا مقام نہ ہوتا تو پھر فرض نمازوں کے بعد ہر فرض نماز کے بعد حسین کی امی کے نام کی تسبیح نہ پڑھی جائے. کہہ دو سبحان اللہ. حالانکہ بڑے بڑے متقی مرد بھی تھے اس دور میں، لیکن آج تک 15 صدیاں گزر گئی، ہر فرض نماز کے بعد کسی متقی مرد کے نام کی تسبیح نہیں پڑھی جاتی. آج تک جو تسبیح پڑھی گئی قیامت تک پڑھی جائے گی وہ صرف حسین کی امی زہرا کے نام کی. توجہ کرنا قبلہ سلمان فارسی کے عرض کیتا سیدہ زہرا پاک سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ایک ٹکڑا مبارک قبلہ بابا جی عطا کیتا. سلمان فارسی لے کے آپ نے ان کیا، آپ سلمان فارسی نے پیش کیتا مولا علی. حیدر قرار نے تلیت رکھیا کہ او دے ول ویکھ کے اندے نے اللہ تیرا کم بن گیا، تیری خواہش پوری ہو گئی. اچھا انہیں کی کیتا ہے؟ وہ کپڑا جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بے مثل جسم نہ مس ہویا سی، برہانو من ربکم والا جسم ہے نا مس ہویا. ہون اس نسبت والے کپڑے نو وہ ملک شام دا رہن والا یہودی جڑا نا سنگ دا ہے تے جوں سنگ دا ہے نا تے نال ہی نا پیر علی نو آندا ہے ہن مینوں حضور دا کلمہ پڑھو. اچھا مولا مشکل کشا نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد بس جہاں میرا خطاب ختم ہے. موت کا فلسفہ اللہ عزت و جلال کی قسم جو
رسول پہ پھیلایا، میں قربان جاؤں اس کے نظریے پہ جس نے فقط کلمہ پڑھ کر آگے کسی سے پوچھا نہیں، فوراً نبی کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر دنیا کو بتا دیا ختم نبوت کا تاجدار مردہ نہیں، مزار میں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر۔ جدو سرد کی کمال ہے، حیدر قرار کمال مولا مشکل کشا ہے، گلتے اینی شاید نہیں اوہ ارے علم دے شہر دا دروازہ اینی شاید فرمانے نے جون نے عرض کیتا ہے اتھی او دیرو دور دیا قدمہ کے قربان برباد کر کے اے لیول ہونا چاہیے ہے یہ میں موت کے فلسفے جتنا اگے لے جاواں اب آپ جی وقار اتنا بس سوچنا یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں، لیکن اسی دار العمل میں حنزلہ کو غسل فرشتوں نے دیا۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ہائے ہائے میں بہت بڑا پیغام دے گیا ہوں کہ بلا غور کرنا، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، لیکن اسی دار العمل میں ابو بکر کا لباس فرشتوں نے پہنا ہے۔ دوستان گرامی قدر ایک ایک پوائنٹ کی طرف غور کرو، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، لیکن اسی دار العمل میں جنگل کے شیر نے محمد کے نوکر سفینہ کے سامنے اپنی پشت پیش کی۔ ایک ایک پوائنٹ کی طرف غور کرنا، مدینے سے پیغام آیا اگر ہم سے وفا کا سیلا اس دنیا میں اتنا حسین ہے، قبر و حشر میں کتنا حسین ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ انہاں والدین دی عظمت و سلام جنہاں نے ساڑی جماعت اور اہل اسلام نو ایک قاری قرآن شہزادہ تا کیتا۔ انہاں دے ابو جان میرے بڑے محسن سن، انہاں دے خاندان دے جتنے بزرگ علماء گزرے نے سبھی میرے محسن سن، اور میں اج انہاں کل انہاں دے بھائی دی حیثیت نال حاضر ہویا۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ نو فرائض واجبات ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن سوچ وچ پہ آگے سفر وچ سننا میرے کار والے پیچھے کر لیں، پتہ نہیں انہاں دے کھانے دا انتظام کی ہوئے گا، اینا سوچیا۔ رب نے فرمایا کلیم کیڑی سوچ وچ پہ گیا؟ فرمایا موسیٰ انج کرو جلدی کرو، جتھے کھلوتے ہو نا اتھے مارو لاٹھی۔ آپ نے لاٹھی ماری۔ اتبیان القرآن علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے نقل فرمایا وہ پتھر دا ٹکڑا این نکلیا، پھر این ٹکڑا جدا ہو گیا، تھلے پھر پتھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب نے فرمایا پھر مارو لاٹھی، دوجی باری لاٹھی ماری، وہ ڈنڈا عصا، وہ پھر پتھر دا ٹکڑا جو تھلیو پھر پتھر۔ تو رب نے فرمایا ایک باری پھر مارو، تیسری باری، جدو تیسری باری آپ نے ماریا نا ڈنڈا پتھر تے پتھر نکلیا تے تھلے کیڑا ہے، او دے منہ میں سونی غذا ہے۔ تے رب نے کلیم نو کیا کیڑیاں سوچیں پہ آگے اگر اسی پتھریں نے تیمہ تھلے کیڑیاں نو بھوکیاں نہیں رہن دیں دے تے نبی دی بیوی نو کین بھوکیاں رہن دیں۔ تو صرف ایک کہن دا مقصد ہے بے اسی سارے لگ گئے روزی پیچھے، 2 نمبر مولوی ہون، پیر ہون، نات خان ہون، کلمہ گو ہون، آجی ہون، سیاستدان ہون، دنیا دار ہون، ریڑی آلہ ہوئے، جڑا بھی 2 نمبر، اللہ 2 نمبر تو بچائے۔ اسی سارے چھڑا لگ گئے روزی پیچھے۔ رب بندہ نا روزی تیری میں اپنے ذمہ لئیے، تو صرف ایک کو کم کر، میں سجدہ کردہ جا، میرے یار تے درود پڑھتا جا، تیری دنیا بھی سونی بنے گی، تیری آخرت بھی سونی بنے گی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔